نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الروح الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں، اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے موجود ہیں. آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا اور جہاں سے ہم اپنی گفتگو کا اور آنے والی نشستوں کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے اور یہ بہت عام بات ہے. اور اس کو اس لیے بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری کنفیوژنز ہیں، جو بہت سارے اشکالات ہیں، جو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں، اخلاق میں، عبادات میں جو کمزوریاں ہیں، اور دین کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ اور شغف ہے اور جو دوری ہے، اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ وہ اس بنیادی سوال کا ہمیں کلیئر نہ ہونا ہے. لہذا اس لیے اس موضوع کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. ہمیں یہ انتہائی بنیادی بات اپنے دین سے متعلق ہمیں اسی کا علم نہیں ہے. انتہائی بنیادی بات. میں اگر آپ سے ہی اس نشست میں سوال کروں کہ ہمارا دین کیا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. اور اگر میں سوال کروں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ اسلام. یہی جواب ہے. اب سوال ہے کہ کیا دین اور مذہب میں فرق ہے یا نہیں، یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ یہ بڑی بنیادی اور بیسک چیز ہے جس کا ہمیں یہی علم نہیں ہے کہ ہم جس شے کے پیروکار ہیں اور جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ ضابطۂ حیات دیا ہے، یہ دراصل ہے کیا. اس لیے اس بنیادی چیز کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے. اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ بہت ساری کنفیوژنز اس سے دور ہو جاتی ہیں، بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. یہ عمومی بات ہے. اور ہم کیونکہ انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو دینی ذوق ہے، جو ہمارا دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اگر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، خدا نخواستہ، تو ہم اپنے روزمرہ کی روٹین کے اوپر نظر دوڑا لیں اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا تعلق ہمارے دین کے ساتھ کتنا ہے. ہم دینی تعلیم سمجھتے ہیں کہ بچپن کے اندر استاد جی سے، قاری صاحب سے ناظرہ پڑھ لینا، نورانی قاعدہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد ناظرہ پڑھ لینا، اور جیسے تیسے تلفظ کے ساتھ ٹوٹی ٹوٹی نماز کو رٹ لینا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنیادی دینی تعلیم حاصل کر لی. آئیے اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام کیا دین ہے یا مذہب؟
اور دین اور مذہب میں پھر کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں تو دین صرف اسلام ہی ہے، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ اور پھر اہل کتاب سے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہیں علم حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا، کتاب ان کو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کیا، اور کس بنیاد پر؟ بغض بینہم، حسد اور بغض اور عناد کی بنیاد پر۔ یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ آج کے بعد سے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں گرا کے ساتھ، اور لکھ لیں اپنے پاس، من کی تختی میں، دل و دماغ کی تختی میں اس کو لکھ لیں کہ کوئی پوچھے کہ ہمارا دین کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اسلام۔ اور کوئی پوچھے کہ مذہب کیا ہے، اس کا جواب آگے آئے گا۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر آپ جب بھی مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے، آپ کو لفظ مذہب کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ لفظ مذہب آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر کسی جگہ نہیں ملے گا۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بار ارشاد فرمایا وہ لفظ دین کا ہی استعمال کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے ہدایت دے کر کے اور دین کے ساتھ کہ یہ دین غالب آ جائے مکمل طور پر۔ تو یہاں پر بھی لفظ دین کا استعمال کیا۔ ایک بات جو واضح ہو گئی وہ کیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کس شے کا نام ہے؟ دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو دین کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی کہتے ہیں جو اہل لغت جب کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے استعمال کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس لفظ کا لغوی معنی ہے۔ تو لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ طریقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ منہج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ دین وہ طریقہ کے لیے، منہج راستہ کے لیے، اطاعت کے لیے اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان براڈر کانسیپٹ اگر میں اس کی بات کروں تو بیسیکلی دین کا معنی وہ ایسا نظام زندگی ہے جس کے اندر سیرت بھی ہے، جو فرما برداری ہے، اطاعت ہے، جزا ہے، برتاؤ ہے، سلوک ہے، حساب کتاب ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے برتاؤ، سلوک اور تعلق ہے، اور پھر مخلوق کا خالق کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کے دائرہ کار کے اندر آتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو لفظ دین کا استعمال ہوا ہے وہ انہی معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہیں پر یہ لفظ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بدلہ، حساب، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں لفظ دین وہ جزا کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر یہ اطاعت اور فرما برداری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ دین کے لغوی معنی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدین جزاء الخیر والشر، کہ دین خیر اور شر کی جزا کا نام ہے۔ دین خیر اور شر کی جزا کا نام ہے۔ اور اگر اصطلاحی معنی کے اندر لیں، اصطلاحی معنی میں تو دین سے مراد، اب میں اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی طرف آ رہا ہوں،
دین سے مراد وہ نظام ہے جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو. یہ سمجھ لیں، دین کس چیز کا نام ہے؟ نظام کا نام ہے، مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے دین، جو کامل و اکمل ہو. اور کیسا کامل و اکمل ہو؟ کہ جو انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو محیط ہو اور ہر شعبہ حیات میں قابل عمل رہنمائی مہیا کرے. ایک انفرادی سطح سے لے کر، ایک انڈیویجول، ایک انسان سے لے کر بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی اگر بات ہو، اور ہر گوشے، ہر اینگل میں ایک انڈیویجول کی جو لائف ہے، اس نے صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنے اعمال زندگی میں کرنے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جتنے اعمال اس نے زندگی میں کرنے ہیں، جو کچھ اس نے کرنا ہے، وہ سارا نظام. اور پھر بحیثیت ریاست جتنے معاملات ہیں، پھر بحیثیت معاشرہ، بحیثیت خاندان، فیملی، بحیثیت سوسائٹی، یہ جتنے معاملات ہیں، ہر ایسپیکٹ کے اوپر، ہر گوشے کے اوپر دین قابل عمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس شے کو دین کہتے ہیں. تو پتہ چلا دین ایک بگر کانسیپٹ کا نام ہے، ایک براڈر کانسیپٹ کا نام ہے جو ٹوٹیلٹی کے اندر بات کرتا ہے. دین کسی ایک چھوٹے جزو کا نام نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، جو میں نے کہا نا کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں. بات کبھی کی جاتی ہے، کوئی ایک طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ کار ریاست ہے، سیاست جو ہے یہ کار ریاست ہے، اس میں آپ مذہب کو نہ لائیں. ان جملوں کو ذہن میں ذہن نشین کر لیں. ایجوکیشن یہ ریاست کا معاملہ ہے، یہ ریاست طے کرے گی کہ ایجوکیشن کا نظام کیسا ہونا چاہیے، بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، اس میں آپ مذہب کو نہ لائیں. یا مذہبی تعلیم، یہ ایک الگ جملہ بول دیا جاتا ہے، ایک الگ کیٹیگری کریٹ کر دی جاتی ہے. فلاں معاملے کے اندر لین دین معیشت ہے تو معیشت کے اندر بات نہ کریں جی. کیوں؟ آپ جی مذہب کے اندر، معیشت کے اندر مذہب کو لے کر کے آ رہے ہیں. مذہب کو آپ سائڈ پہ رکھیں. معاشی نظام ایک اپنا ایک نظام ہے، اگر اس کا طریقہ کار ہے. اس ہر سوال کا جواب اس بات کے اندر موجود ہے. یہ کنفیوژنز تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم اسلام کو مذہب قرار دیتے ہیں. اسلام مذہب ہے ہی نہیں. اس کا جو معنی انگریزی کے اندر ریلیجن کیا جاتا ہے، وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے ریلیجن، وہ ایک خاص معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کی طرف میں بعد میں آ رہا ہوں. تو یاد رکھیے یہ ایک سازش کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کو مذہب بنایا جائے، ایک خاص دائرہ کار کے اندر اس کو محدود کر دیا جائے کہ آپ فقط نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، مسجد آئیں، جمعہ کی نماز پڑھیں، فوت ہو جائے جنازہ اس کا پڑھ دیں، بس اتنے معاملات تک آپ محدود رہیں تو اس کو مذہب کہتے ہیں. یہ مذہب ہے. اور اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ وہ انفرادی سطح سے لے کر ایک انڈیویجول بحیثیت عام انسان، اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اس کی کیا اوبلیگیشنز ہیں، اس کے کیا رائٹس ہیں، اس نے وہ کیسے ادا کرنے ہیں، اس نے لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس نے شادی کرنی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. اب یہ فیملی بن گئی. یہ مختلف سطح ہیں ایک سوسائٹی کے اندر. ایک انڈیویجول انسان ہے انفرادی طور پر. پھر یاد رکھیے جو اسلامک کانسیپٹ ہے، شریعت کا کانسیپٹ، فیملی کا، اور آپ کے پاکستان کے اندر بھی قانون میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، اب یہ ایک الگ فیملی بن جاتی ہے. یہ ایک الگ فیملی ہے. آپ اگر اپنے آئی ڈی کارڈ میں دیکھیں نا تو خاندان نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. خاندان نمبر، یہ خاندان نمبر آپ کا تب تک ایک جیسا رہتا ہے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی. وہی ہوتا ہے جو والدین کا چل رہا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے. اور جو ہی شادی ہوئی اور آپ نے رجسٹر کروایا، آپ کو الگ خاندان نمبر الاٹ ہو جائے گا. اور یہی کنسیپٹ اسلام کا ہے
کہ آپ کی اب الگ فیملی ایک بن چکی ہے اور شروع ہو گئی ہے، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، اب یہ فیملی ہے، اب یہ ایک انڈیویجول سے بات بڑھ کر فیملی تک پہنچ گئی، پھر ایک فیملی ہے اور آپ ایک محلے کے اندر ایک علاقہ میں رہتے ہیں، وہاں پر ڈفرینٹ فیملیز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، تو یہ ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے، اور معاشرے سے مل کر پھر ایک شہر ہے، اور شہر مل کر پھر آپ کا پورا ملک ہے۔ تو اسلام وہ ایسا دین ہے جو ایک انڈیویجول کو اس کے معاملات کو بھی ایڈریس کرتا ہے، پھر ایک فیملی کے معاملات کو بھی ایڈریس کرتا ہے، خاندان کو بھی، اور ان ٹوٹیلٹی پھر سوسائٹی کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے، اور اس سے پھر آگے بڑھ کر کے پوری دنیا کے اندر پورے ملک کا نظام ہے، تو یہ سارے معاملات میں کیسے چلنا ہے، اسلام اس کے ہر گوشے کے اوپر گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ تو آج سے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اسلام دین ہے، اسلام مذہب۔ اب کوئی شخص سوال کرے کہ ہمارا دین کیا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اسلام۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اب جو آپ کے ذہنوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ابھی تک ہے، اور جو کوشچن اور کیوریوسٹی بار بار پیدا ہو رہی ہے کہ پھر مذہب کیا ہے، پھر ہمارا مذہب کیا ہے، مذہب کس شے کا نام ہے، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مذہب کا لغوی معنی ہے، عربی لغت کے اندر یہ ذہب یذہب سے ہے، جس کا معنی ہے جانا۔ ذہب کا معنی کیا ہے؟ جانا۔ اسی سے لفظ ہے مذہب، جانے کے راستے کو مذہب کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جانے کے راستے کو۔ اور اصطلاحی طور پر مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پر مسائل میں، یہ ڈیفینیشن بڑی توجہ سے اور غور سے سنیے گا، مسائل میں ائمہ اور علماء کی، یہ لفظ ذہن نشین کر لیں، دین کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ بات نہیں کی، مذہب کی ڈیفینیشن میں یہ بات ہے کہ مسائل میں ائمہ علماء کی اجتہادی آراء کو مذہب کہتے ہیں۔ مسائل جتنے بھی ہیں، مسائل دینیہ، مسائل دینیہ کے اندر ائمہ علماء فقہا، ان کی جو اجتہادی رائے ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، اس اجتہاد کی بنیاد پر ان کی جو ایک رائے بن جاتی ہے، اس رائے کو مذہب کہتے ہیں۔ تو مذہب کیا ہے؟ مذہب چلنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ چلنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ اب سمجھ لیں، آسان لفظوں میں آپ کو میں تھوڑا سا اس کا ڈفرینس کی جو ہے واضح کر دوں۔ دین ایک بڑے کانسیپٹ کا نام ہے، بڑے کانسیپٹ کا، جو انسان کی زندگی کے ہر معاملے کو ایڈریس کرتا ہے، ہر معاملے کو، اس کے رہن سہن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو عبادات ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ ان ٹوٹیلٹی جو چیز ہے، براڈر کانسیپٹ، اس کو دین کہتے ہیں، جبکہ مذہب اس شے کا نام ہے جو بندے کے ذاتی معاملات، جو اس کے رب کے ساتھ اور مالک و مولا کے ساتھ ہے، جو چیز صرف ان چیزوں کے ساتھ بحث کرتی ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ائمہ علماء کی اجتہادی آراء مسائل میں، وہ کیا ہے؟ وہ مذاہب اربع ہے۔ وہ کیا ہے؟ مذاہب اربع، 4 مذاہب ہیں، 4 فقہی مذاہب، یعنی 4 فقہاء نے اجتہاد کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اپنے اپنے فہم کے تحت انہوں نے ایک مسئلے کو بیان کیا کہ میرے فہم کے مطابق قرآن و حدیث سے اس معاملے کا یا اس مسئلے کا طریقہ کار، اس کو ادا کرنے کا وہ یہ ہے۔ میں سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم سب حنفی ہیں یہاں پر، تو ہم حنفیوں کا ایک طریقہ نماز ہے، ہم صرف ایک دفعہ رفع یدین کرتے ہیں نماز کے آغاز میں، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ ہم ناف کے نیچے یا ناف پر باندھتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح جو حنابلہ ہیں یا شوافی ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر رفع یدین بھی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور ہاتھ جو ہیں وہ سینے سے تھوڑا سا نیچے یہاں پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, رفع یدین بھی کرتے ہیں. اور مالکیہ کے ہاں وہ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح دیگر معاملات ہیں. عورت کی عدت ہے تو وہ احناف کے ہاں مختلف ہے, حنابلہ کے اور شوافی کے ہاں وہ مختلف ہے. وہ ایک الگ فقہی بحث ہے, انشاءاللہ جب مسائل آئیں گے تو اس میں ہم بحث کریں گے کہ وہ طہر کو لیتے ہیں, کوئی اس کا جو ہے وہ حیض کے دنوں کو لیتا ہے, کوئی طہر کے دنوں کو لیتا ہے. تو یہ مختلف ان کی آراء ہے. تو یہ مذہب ہے. یہ کیا ہے؟ مذہب. کہ جو ہمارے یہ فقہی معاملات ہیں تو جو چیزیں ان کو ایڈریس کرتی ہے اور ڈیل کرتی ہے اس کو مذہب کہتے ہیں. تو فقہی 4 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں؟ 4. فقہی سب سے پہلا ہے فقہ حنفی, پھر فقہ مالکی, پھر فقہ شافعی اور پھر فقہ حنبلی. اب اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ حنفی. ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی. ہم حنفی مذہب کے پیروکار ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ دین ہمارا اسلام ہے اور مذہب ہمارا کیا ہے؟ حنفی ہے. کہ ہم مسائل کے اندر حنفی فقہ کے پیروکار ہیں. یہ مذہب ہے. تو مذہب دین کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. مذہب دین کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. دین بڑی شے کا نام ہے اور مذہب اس کے ایک چھوٹے سے جزو کا نام ہے. اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. دین ہمارا اسلام ہے اور مذہب ہماری فقہ حنفی ہے. ان چیزوں کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے. میں نے کہا کہ بہت سارے سوالات آپ کے حل ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. تیسری چیز ہے مسلک. کہ ہمارا مسلک کیا ہے؟ تو مسلک کہتے ہیں آئمہ, اس کا بھی معنی چلنے کا راستہ ہے. یہ سلوک سے ہے, سلوک سے راستے کو کہتے ہیں. ائمہ علماء کی مختلف فی مسائل پر اعتقادی آراء ان کو مسلک کہتے ہیں. اعتقادی آراء یعنی جو عقیدے کا باب ہے اس میں جب آراء ائمہ اور علماء کی اجتہادی آراء وہ مختلف ہوتی ہے تو وہاں پر جو بات جو چیز اس چیز کو جو ڈسکس کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلک ہے. اور مسلک ہمارا اہل السنہ والجماعہ ہے. کیا ہے؟ اہل السنہ. بنیادی طور پر 2 مسالک ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع. اہل تشیع جو اپنے آپ کو فقہ جعفریہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر عقائد میں اختلاف کی بنیاد پر 2 بنیادی مسالک ہیں. پھر ان میں سے ہی آگے جتنے ہیں کچھ اور مختلف بھی ہیں, تھوڑے زیادہ بھی ہیں, اور ہسٹری میں جائیں, پاسٹ میں جائیں, تاریخ میں جائیں گے تو کچھ اور بھی مل جائیں گے, لیکن ہم ان کی طرف نہیں جا رہے. بنیادی 2 ہی ہیں. آگے ان کی پھر جتنی ہیں وہ شاخیں ہیں اور ان کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جا رہے. تو مسلک بنیادی طور پر 2 ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع, اعتقادی اعتبار سے اختلاف کی بنیاد. اب چوتھی چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا, یہ ذوق کی اور طبیعت کی بات ہے, اور وہ ہے مشرب. وہ کیا ہے؟ مشرب. مشرب عربی زبان کا لفظ ہے اور مشرب پینے کی جگہ کو کہتے ہیں. شرب یشرب, اس سے مشربن, مشرب پینے کی جگہ کو کہتے ہیں. یعنی جہاں سے آپ من کی شراب ملے اور وہ آپ پئیں اس کو مشرب کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر جب وہ وادی طی کے اندر تھے صحرا میں اور قوم پیاسی ہو گئی تو انہوں نے کہا جی کہ موسیٰ ہمیں اب پیاس لگی ہے, پانی دو. تو وہاں پر پانی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. کہ جب موسیٰ نے سوال کیا اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے تو ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو, تو پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے.
اور ان میں سے ہر ایک قبیلے نے وہ اپنا مشرب پہچان لیا، ہر ایک قبیلے نے اپنا مشرب پہچان لیا۔ تو مشرب پینے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہ تصوف کے اندر ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جو تصوف اور صوفیاء کا جو طریقہ کار ہے، یعنی باطن کے تزکیے کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا جائے، جو میں نے کہا کہ من کی شراب جہاں سے آپ کو پسند آئے اور جو ذائقہ آپ کو پسند آئے۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے جو انسان بنایا ہے نا، اس کی طبیعت مختلف ہے، ہر ایک کی طبیعت دوسرے سے مختلف ہے، تو ہر ایک کے تزکیے کا اللہ رب العزت نے بندوبست کیا ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ جو ہمارے بنیادی 4 مشارب ہیں، کچھ دنیا کے اندر پھر اور بھی ہیں، جن میں قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی، رفاعی، یہ اس طرح کے جو ہمارے سلسلہ اویسیہ ہے، ان سلاسل کو مشرب کہتے ہیں۔ ان سلاسل کو کیا کہتے ہیں؟ مشرب، یعنی راہ سلوک میں چلتے ہوئے، تصوف کی راہ میں، تزکیہ کی راہ میں ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمارا مشرب ہوتا ہے، وہ ہمارا مشرب ہوتا ہے۔ تو ہم نے 4 چیزیں ابھی تک ڈسکس کی، ایک دین، پھر مذہب، پھر مسلک اور پھر مشرب۔ یہاں پر گفتگو کے بالکل آخر کے اندر اب میں ایک حدیث ہے، حدیث پاک، جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، جو ہمارے اگلے آنے والے مضمون کا عنوان بننے والی ہے۔ عنوان وہ جہاں سے اس گفتگو سے شروع ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہے، یہاں سے ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں موجود تھے، صحیح مسلم و بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ ایک شخص آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت کالے تھے، اور یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ شخص سفر سے آیا ہے۔ وہ آقا اسلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو ان کی توجہ کا مرکز وہ صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ ان کی توجہ کا مرکز، خیالات کا مرکز، نگاہوں کا مرکز وہ کون ہے؟ صرف حضور کی ذات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے محو ہیں کہ ہر ادا کو انہوں نے نوٹ کیا، ہر ادا کو، کہ حضور تشریف فرما کیسے ہیں، اور آنے والا مسافر حضور کی بارگاہ میں اگر بیٹھا ہے تو وہ بھی کس انداز میں بیٹھا ہے کہ حضور کے ساتھ اس نے گھٹنے ملا لیے، اس حال میں وہ حضور کے ساتھ بیٹھا۔ اور انہوں نے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے جیسے شاگرد رکھتے ہیں۔ اب یہ جبرائیل ادب سکھا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے ہیں، جیسے ہم ایسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں ہاتھ رکھ کر، تو جبرائیل ایسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ یہاں سے ایک مسئلے کا جواب بھی مل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہو یا ایسے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے کیونکہ یہ نماز کا طریقہ ہے اور وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے، اس سے شرک ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا جواب یہاں اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ خود جبرائیل نے یہ عمل کر کے دکھایا، خود جبرائیل علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ نماز کا عمل ہے، تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں وہ اسی طرح ادب سے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئی، اور حضور سے کچھ سوال کیے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، دل کے کانوں سے اس کو سنیے اور سمجھیے کہ یہ جس کو ہم پیروکار ہیں، جس دین کے، وہ دین ہے کیا۔ اس لیے میں نے آج اس مضمون کو شروع کیا کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہیں، نہیں معلوم۔ میں نے اب یہ کچھ لوگ احباب بعد میں تشریف فرما ہوئے، میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ سوال کیا تھا کہ ہمارا دین کیا ہے، تو جواب تھا جی اسلام۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، تو جواب تھا اسلام۔ ہمیں یہی پتہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ پتہ، اور نہ ہم نے جستجو کی کبھی، جانے تو صحیح کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں، پیروکار ہیں، وہ دین ہے کیا۔
تو پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور روزے رکھے، اور جب تجھے استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرے اور اس کی راہ میں تو خرچ کرے۔ پھر انہوں نے خود ہی جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سچ کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا، خود ہی سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیا۔ پھر اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ اسلام تھا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے جس کو ہم بنیادی 5 پلرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ یہ کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا معبود نہیں، اور آقا علیہ السلام کی بعثت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے، حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ 5 بنیادی ارکان یہ اس حدیث پاک میں بھی اور دوسری مختلف احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کس شے کا نام ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر جس دن حساب کتاب ہوگا، اور اس کی کتابوں پر، اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا، اور آخری بات انہوں نے کہی کہ احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو یہ گمان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھی۔ وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے، میں آخر میں جو اس حدیث پاک سے جو چیز حاصل ہوئی اس کرکس کو بیان کر کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہاں پر 3 چیزیں، ایک ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اس سے جو ہم پھر آگے چیز جو دین کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا بنتی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو پہلی جس کا ذکر کیا، ایمان، گواہی دینا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ یہ اب ہمارے دین کی جزیات ہیں، یہ دین کی جزیات ہیں، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اور وہ علم جو عقائد کے ساتھ بحث کرے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا اور کیوں ہے، اس علم کو علم الکلام کہتے ہیں۔ کیا علم کہتے ہیں؟ بولیے، علم الکلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عبادات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ان چیزوں کے ساتھ جو چیز ڈیل کرتی ہے اور ان کو جو ایڈریس کرتی ہے اس کو کہتے ہیں علم الفقہ، عموماً جس کو فقہ بھی کہتے ہیں، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الفقہ کہتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اور وہ اچھی اور بری بشری عادتیں ہیں، نیک صفات ہیں، تقوی ہے، عدالت ہے، امانت ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرتی ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصوف، کہ آپ کے اخلاق سنوارے جائیں۔ یہ ساری دین کی جزیات ہیں اسلام کی، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اور آخری چیز ہے وہ ہے معاملات۔ وہ معاملات کہ ہمارا لین دین کیا ہوگا، آپس میں تعلق کیا ہوگا، نظام زندگی کے معاملات کیسے چلائیں گے، ریاست کے معاملات کیسے چلیں گے، ان سارے معاملات کو بھی جو چیز ڈسکس کرتی ہے ان معاملات کو، وہ بھی علم الفقہ کے اندر یہ بھی اسی کا موضوع ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے جس کے بارے میں آج ہم نے سمجھا کہ سب سے پہلی بات میں آج کی گفتگو کا خلاصہ جو اب آئے ہیں ان کے لیے کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ دین کیا شے ہے۔ دین ایک ایسے نظام کا نام ہے جو انسان کے انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر معاملات پہ قابل عمل رہنمائی مہیا کرے، اسے دین کہتے ہیں۔ اور اسلام دین ہے، اسلام مذہب
نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں راستے کو، فقہا کی جو اجتہادی آراء ہیں مسائل میں ان کو مذہب کہتے ہیں، اور وہ 4 فقہی مذاہب ہیں جن میں سے ہم فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ پھر مسلک ہے راستے کو کہ فقہا اور علماء کی جو عقائد کے معاملے کے اندر اجتہادی آراء ہے اس کو مسلک کہتے ہیں، اور وہ 2 بنیادی طور پر اہل السنت والجماعت اور اہل تشیع، اور ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اہل السنت والجماعت کے ساتھ، ہمارا مسلک اہل السنت ہے۔ چوتھی چیز وہ ہمارا مشرب ہے کہ اگر ہم راہ سلوک پر، تزکیہ پر اور تصوف کے راستے پر چلیں تو جس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں وہ ہمارا مشرب کہلاتا ہے۔ وہ قادریہ ہے، وہ چشتیہ ہے، وہ نقشبندیہ ہے، وہ سہروردیہ ہے، وہ رفاعیہ ہے، وہ اویسیہ ہے وغیرہ ہمارا حاصل القیاس۔ آخری چیز جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اجزاء ہیں، وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں اور معاملات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست پر ہم عقائد کے موضوع سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ہمارے بنیادی عقائد وہ ہیں کیا، ان کے دلائل کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ کی اہمیت اور ضرورت، عقیدہ کی اہمیت اور ضرورت، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب جب آپ کو مل جائے گا تو یہ جو ہمارے باہمی اختلافات، جھگڑے، فتوے، ایک دوسرے پر منافرتیں، نفرتیں جو ہم پھیلاتے ہیں، اس کو جو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم عقائد سے اور عقائد کے دلائل سے ہماری شناسائی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم آپس میں معاشرے کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فرقہ پرستی، منافرت، ایک دوسرے پہ لعن طعن، گستاخی، کفر کے فتوے، جو ہماری امت کا خاصہ ہے نہیں، امت کا طریقہ نہیں ہے، نہ اللہ رسول کا حکم ہے، نہ پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔